السلام علیکم پائیں اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بدھ ہے 17 دسمبر 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب، اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل اجمل جامی آفیشیل۔ مہربانی محبت کا اظہار اگر آپ نے فرمانا ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ٹلی والا بٹن بھی دبا سکتے ہیں۔ آج میرے پاس ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ 5 بڑی اہم خبریں اور کچھ اندر کی معلومات، جسے میں جانکاری بھی کہتا ہوں، وہ بھی موجود ہے۔ رات گئے اڈیالہ کے باہر جو کچھ ہوتا رہا، پھر جیسے پرچے درج ہوئے، واٹر کینن کا استعمال ہوا، آپ نے دیکھا۔ پھر یلدا حکیم منظر عام پر آتی ہیں، دیکھا ہم نے۔ مشرف زیدی کا انٹرویو انہوں نے کیا، عمران خان صاحب کے صاحبزادوں سے وہ مخاطب ہوئیں، وہ سب کچھ بھی آپ نے دیکھ رکھا ہے۔ لیکن اس سے آگے چلتے ہیں اور خبر آج کی رن ڈاؤن جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خاموش مفاہمت اور پی ٹی آئی سے علیحدہ ہونے والے بظاہر کچھ رہنما حرکت میں ہیں، اور وہ اڈیالہ جیل کی بجائے کوٹ لکھپت میں جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان سے روابط کے ذریعے اور کسی اہم افسر اور کچھ حکومتی وزراء اور کچھ باہر بیٹھے جو ہمدرد ہیں ان کے ساتھ مل کر کوئی راہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے۔ یہ کہانی پہلے بھی ڈسکس ہوتی رہی، آج بھی ڈسکس ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر میرے پاس بھی خبر ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کہاں کھڑے ہیں، کیا وہ کوئی کردار ادا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ دوسرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھیک مانگنے پر مختلف ممالک سے 60,000 سے زائد پاکستانی کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، 51,000 سے زائد پاکستانی کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، جو آف لوڈ کرنے کے مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ کے پی میں اس بات پہ غور ہو رہا ہے کہ بھنگ جو ہے اس کی کاشت کو اجازت دی جائے انڈسٹریل اور میڈیکل یوزیج کے لیے، تو اس پہ لوگوں نے کچھ مذاق اڑایا کہ جی شاید یہ صرف بھنگ کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ نشہ کرنا، ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے آج کچھ ریسرچ کی ہے، وہ آپ کو بیان کروں گا۔ پھر یہاں لاہور میں ایک سنگر ہوا کرتے ہیں، کسی سیاسی جماعت کے وہ سربراہ بھی ہیں، غالباً جواد احمد ان کا نام ہے۔ انہوں نے اس ناچیز فقیر کو یاد کیا اپنے ویلاگ میں، تو میں نے تو اسے اگنور کیا۔ آپ کو پتہ ہے ذاتی طور پر میں کسی کو جواب نہیں دیتا، تنقید کرنا سب کا حق ہے، لیکن آج لاہور پریس کلب کا بہت شکریہ، انہوں نے اس ناچیز کے بارے میں ایک پوری سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، مذمت کی ہے اس گلوکار اور سیاسی رہنما کے اوپر جو اس نے زبان و بیان اور دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا۔ وہ واقعہ ہے کیا، اور وہ صرف جواد احمد نہیں بلکہ اور بھی کئی جگہوں پہ کچھ ایسے ہی مسائل اس ناچیز سے لوگوں کو درپیش ہیں۔ وہ کہانی بڑی دلچسپ، اگر آپ نے جانی ہے میرے ساتھ رہیے گا۔ محمد مالک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 2-3 بڑے فیصلے ہو چکے ہیں اور سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ ہے، خرچے کم کرنے ہیں حکومت کے۔ یہ خبر تھی کیا، ہم نے اس بارے میں کیا بات کی، تو اس لیے آج میرے پاس 1 سے زائد ریسیپیز اور ڈیٹیلز موجود ہیں۔ سب سے پہلے آ جائیں ذرا یہ جو خاموش مفاہمت والی کہانی ہے، یہ انصار عباسی صاحب نے خبر لکھی ہوئی ہے۔ خاموش مفاہمت سے مراد کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی یہ حرکت میں آئے تھے۔ اسد عمر بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن اسد عمر اس طرح سے پریکٹیکلی ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں تھے، وہ اپنے کسی کیس کو بھگتنے کے لیے لاہور آئے تھے۔ جب آخری بار لاہور میں سہیل بڑائی صاحب کے ہاں ایک یعنی ظہرانہ غالباً یا ارلی بریک فاسٹ تھا، وہ ہوا تھا، تب ہم بھی شریک تھے، تو تب تاثر یہ بنا کہ شاید اسد عمر بھی اس کاوش میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن میں نے ان سے پروگرام میں بات کی تو انہوں نے کہا نہیں، میں اس کاوش میں ان کے ساتھ نہیں، میں کیسز کو نمٹانے وہاں گیا تھا۔ بہرحال تو اب یہ کہتے ہیں جی 3 رہنما، فواد چودھری، محمود مولوی اور یہ عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ، یہ ایک افسر اور حکومتی وزراء سے رابطے میں ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے لیے کسی حد تک ریلیف حاصل کیا جا سکے اور بات چیت کی گنجائش نکلے۔ یہاں یہ بتاتے ہیں کہ کچھ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی، اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے قومی مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل کی۔ یہ انصار عباسی صاحب کی خبر کا آج کا کانٹینٹ ہے کہ پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے لایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فواد چودھری سے رابطہ بھی کیا، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ قومی مذاکراتی کمیٹی بنائی جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوششیں تو کئی ہفتوں سے جاری تھیں، لیکن پھر ٹویٹ والا معاملہ آیا تو گڑبڑ ہوئی، تو اس کے بعد ان کوششوں کو جھٹکا لگا۔ اب ان کے مطابق کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنماؤں سے ملاقات کر چکے ہیں، یہ پرانی خبر ہے، اور اس میں اگر یہ کوششیں کامیاب ہوتی ہیں تو اس گروپ کا ماننا ہے کہ $1 ارب تک کی سرمایہ کاری پاکستان میں آ سکتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن ملک میں اگر سیاسی طور پر استحکام ہو تو پھر سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ یہ بدلے میں کچھ دینا بھی پڑتا ہے نا، اگلے جن لوگوں کو آپ بنا رہے ہیں ان کو خواب بھی دکھانے پڑتے ہیں، یہ پاکستانی سیاست کا ایک طریقہ ہے۔ بارکیف ایک غلام سرور صاحب کا نام بھی اس میں رکھا گیا ہے۔ اب خبر میں دیتا ہوں آپ کو۔ عرض یہ ہے کہ یہ کوششیں ان رہنماؤں کی اپنے تئیں تھیں، یہ سارے جاننے والے ہیں، دوست ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے اوپر تنقید بھی ہم کرتے ہیں، ان سے سوال بھی ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کی اپنے تئیں کوششیں تھیں، اور اس میں پہلے مرحلے میں شاہ محمود قریشی صاحب جیسے ان سے ملے تھے اور اپنے لائر کو واپس بلایا تھا، وہ چلے گئے تھے کہ تاکہ ان کی موجودگی میں یہ ملاقات ہو۔ جب شاہ صاحب سے ملے تھے، ان کی بہنیں وہاں آئی تھیں، تب وہ پی کے ایل اے میں زیر علاج تھے،
تو وہ بہنیں وہاں موجود تھیں جب یہ رہنما وہاں ملنے کے لیے پہنچے تھے. میں نے آج شاہ صاحب کے جو قریبی حلقے یا ذمہ دار لوگ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے بڑا کلیئرلی ایک بات کہی. ان کا شاہ صاحب کسی بھی ایسی کوشش کو بالکل خوش آمدید کہیں گے، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف عمران خان. کہ جب تک وہاں سے اپروول یا وہاں سے کوئی گرین سگنل نہیں آئے گا تو شاہ صاحب تنہا خود سے کسی ایسی کوشش یا جس سے ایسا تاثر ملے کہ -1 یا ہم علیحدہ سے کوئی پی ٹی اے کا دھڑا کھڑا کر رہے ہیں اس کا حصہ وہ نہیں ہوں گے. وہ چاہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہو، ایسا کوئی فارمولہ اگر آتا ہے اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. شاہ صاحب خود بھی حامی ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے، بٹ طریقہ کار کیا ہے وہ اس طریقہ کار سے اس طرح سے آن بورڈ نہیں ہے until unless عمران خان از ناٹ پارٹ آف دی ایکویشن. تو میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو کوٹ لکھپت والے لوگ ہیں وہ وداؤٹ خان کوئی بھی مہم جوئی کرنے کو تیار نہیں ہیں. خوش آئند ضرور کہیں گے، خوش آمدید بھی کہیں گے، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف عمران خان. یہ میرے پاس خبر ہے. اس لیے ان رہنماؤں کی کوششیں یہ اپنے تئیں ہیں. ان کوششوں میں کتنا رنگ آتا ہے اس کے اگر آپ نے جائزہ لینا تو موجودہ سیاسی منظرنامے میں پی ٹی آئی، خان صاحب، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے بیچ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو آپ خود ریڈ کر لیں. پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چیزیں جا چکی ہیں. ٹویٹ ہو، پریس کانفرنس ہو، اس کے بعد کے اعلانات ہوں، میل ملاقاتوں پر پابندی ہو، تو آپ کو لگتا ہے مفاہمت کے لیے یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. یہ چیزیں تو اور گڑبڑ ہونے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں. کل راجو ڈیالا کے سامنے وہ آپ کے سامنے ہیں. یعنی ان کی بہنوں پر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، جو آپ نے دیکھا وہ شکایت کری تھی اس میں کوئی کیمیکل ہے، پھر ان پہ پرچے بھی ہوئے، پکڑ دھکڑ بھی ہوئی. علامہ راجہ ناصر باس بھی وہاں موجود تھے. تو اس سے کیا میسج جاتا ہے، کیا پیغام جاتا ہے؟ یہ مفاہمت کی، اگر مفاہمت کے لیے حکومت سنجیدہ ہو تو یہ کام کیے جاتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. میں عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کا جو وجود ہے یا حکومت کا جو جواز ہے وہ اسی میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی اے کے بیچ میں ان بن رہے. یہ ایک واحد چیز آپ کو سمجھنی چاہیے. اس لیے مجھے خوش آئند تو میں کہوں گا بحیثیت شہری، بحیثیت پاکستانی کہ اللہ کرے کچھ ایسا ہو، لیکن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اس میں میٹ نہیں ہے. ایک تو نقطہ یہ ہے جو میں نے ڈسکس کر لیا. دوسرا نقطہ بھی ساتھ سن لیں. یہ مالک صاحب نے کل خبر دی اور میں سچ آپ سے عرض کروں کہ جب ہم جیسا کوئی جونیئر صحافی یا مڈ کریئر صحافی ایسی کوئی خبر سنتا ہے کسی سینئر صحافی جس کا اس نے ذکر بہت پہلے کیا ہو اشاروں میں بلکہ برملا بھی، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں ہم جو سوچ رہے تھے وہ درست ثابت ہو رہا ہے. مالک صاحب کہتے ہیں ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں 2-3 بڑے فیصلے ہوئے ہیں. ایک فیصلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان فرسٹ کا سنتے تھے، اب سیکیورٹی فرسٹ. یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ حکومت سے خرچ کم کرنے کہا جائے گا، کیونکہ جس دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ ملٹری وائز ہم سے 10 گنا بڑا ہے، جبکہ اکانومی وائز ہم سے 5 گنا بڑا ہے. کچھ چیزوں کو کافی سختی سے دیکھا جا رہا ہے، جیسا کہ حکومت کی شاہ خرچیاں. ایک صوبے کے چیف منسٹر پر بات ہوئی کہ ان کا ہر ایونٹ کروڑوں روپے کا ہوتا ہے، یہ شاہ خرچیاں رکنی چاہیے. یہ بھی بات ہوئی کہ اب NFC ہر قیمت پر ایڈجسٹمنٹ ہوگی، NFC ایوارڈ میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اور رانا سنالو تصدیق کر چکے ہیں اس میں تبدیلی ہم نے کرنی ہے. ایک جملہ اس میٹنگ میں یہ دعا ہوا کہ فوج نے ڈیلیور کر دیا، اب سیاستدانوں کے ڈیلیور کرنے کا وقت ہے. یہ بھی بات ہوئی کہ اگر پاکستان نے ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے تو اس کو ہر معنی میں ہارڈ اسٹیٹ بنایا جائے گا. جو ہم نے خبر آپ کو بہت پہلے دی تھی وہ یہ تھی کہ چاہے FBR کے نتائج ہوں، SIFC کے نتائج ہوں، مطمئن نہیں ہے نظام ان سے، ان کے اوپر شکایت کر رہا ہے. یہ خبر آپ کو دی. پھر یہ خبر بھی دی تھی کہ گورننس سے، بیوروکریسی سے، ماڈل سے مطمئن نہیں ہے، متبادل کا سوچا جاتا ہے. یہ اس کی جانب اشارہ ہے. پھر آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ سیکیورٹی کی مد میں پاکستان کو دفاع کے لیے اخراجات چاہیے. تو یہ جو MPAs MNAs جو ترقیاتی فنڈز کی مد میں لیتے ہیں اس طرح سے لگتا نہیں ہے. اس سے بہتر ہے بلدیاتی نظام لایا جائے، اور وہ 2425 ارب روپے کی قیمت ایک تخمینہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو اگر کٹوتی کر کے بلدیاتی میں ڈالا جائے اور ڈیفنس بجٹ ڈالا جائے تو ڈیفنس کسی ملک کا بہت ضروری ہے، بالخصوص پاکستان کا. جو چیلنجز ہیں انڈیا ہو یا افغانستان، آپ کے دونوں طرف خطرات ہیں. ڈیفنس پریورٹی ہونی چاہیے، لیکن جو باقی ترقیاتی کام ہے اس کا میکانزم تبدیل کرنے کا سوچا جا رہا ہے، چاہے بلدیاتی نظام ہو یا چھوٹے صوبے ہوں. وہ مہم بھی بھرپور طریقے سے جاری رہے گی، یہ بھی نوٹ کر لیں. نئے صوبے، NFC میں تبدیلی، بلدیاتی نظام، یہ 3 چیزیں آپ کو آنے والے دنوں میں بھرپور طریقے سے نظر آئیں گی. 28ویں ترمیم کب آتی ہے کب نہیں، یہ بات کی کہانی. یہ دوسری شے ہو گئی. تیسرا مدعا مجھ سے سن لیں، وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے. آپ سے عرض کی تھی کہ انہوں نے شروع میں سوچا کہ اگر اڈیالہ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بند نہ ہوا تو ان کو مچ جیل منتقل کیا جا سکتا. تو کل میں نے واضح کیا کہ نہیں، وہاں پہ سیکیورٹی کا، دہشت گردی کا خطرہ ہے. اٹک جیل کا خدشہ یہ تھا کہ وہاں پہ KP ساتھ لگتا ہے تو 20-25 ہزار لوگ آ جائیں گے. اسی طرح سے تیسری جو آپشن تھی نا وہ ساہیوال جیل کی تھی. اب جو کچھ علیمہ بی بی اور دیگر PTI کے رہنما سوچتے ہیں کہ ہر منگل پہنچتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، میل ملاقات کی درخواست کرتے ہیں، نہیں ہو پاتی، تو اس تناظر میں ایک بار پھر سوچا گیا ہے کہ اچھا اگر یہ کام نہیں رکتا تو اب جس جیل کا سوچا گیا ہے وہ ساہیوال جیل ہے.
साहिवाल में 2 जेलें हैं। एक का नाम है हाई सिक्योरिटी प्रिजन जेल, HSP इसे कहा जाता है, और दूसरी साहिवाल सेंट्रल जेल। ये दोनों एडजेसेंट है, इकट्ठी वाक़या हैं। वो 1873 में ये साहिवाल जेल बनी थी, गोरे ने बनाई थी यहाँ पे। 14 मुरब्बों पर मुहित थी ये जब जेल बनी थी, बहुत बड़ी जेल थी ये। और यहाँ पे फैज़ भी रह चुके हैं, कई दीगर जय्यद सियासतदान और इनकलाबी शायर भी यहाँ पे रह चुके हैं, क़ैद में रह चुके हैं। सेंट्रल जेल जो है वो अब 114 एकड़ पर मुहित है। 38 एकड़ पर मेडिकल कॉलेज बन गया और 98 एकड़ पर ये हाई सिक्योरिटी प्रिजन जो है वो कायम है। 7 एकड़ वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को अलॉट किए गए। ये एडजेसेंट हैं, लेकिन दोनों के 2 मुख्तलिफ सुपरिटेंडेंट हैं। जो सेंट्रल जेल का अमला है वो जो हाई सिक्योरिटी प्रिजन है वहाँ नहीं जा सकता। जो हाई सिक्योरिटी प्रिजन है वहाँ इनको मुंतकिल करने का सोचा जा रहा है। वहाँ सेलुलर कन्फाइनमेंट्स हैं, सेल बने हुए हैं, और वो रिवायती जेल की तरह नहीं है, और वो हाई सिक्योरिटी इसीलिए उसे कहा जाता है। वहाँ पे कई इंटरनेशनल और नेशनल मतलूब जो लोग हैं या मुजरिमान हैं वो वहाँ रखे गए हैं। कुछ एक तो ऐसे हैं जिनका पूरी दुनिया में बड़ा नाम हुआ, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, वो भी वहाँ मौजूद हैं। और ये फ्री टाउन है, कमिश्नर ऑफिस के सामने कॉलेज चौक, वहाँ पे ये जेल बनाई गई है। जब से ये हाई सिक्योरिटी प्रिजन वहाँ बनी थी साहिवाल में, तो शहर में आसपास के इलाकों में इंटरनेट भी फारग है। तो अगर वहाँ मुंतकिल किया जाता है और लोग धरना देते हैं, एहतजाज करने जाते हैं, तो एटलीस्ट मोबाइल वहाँ नहीं चलेगा। मैं खुद भी वहाँ से गुजरा हुआ हूँ, इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलता वहाँ पे। तो ये एक प्लान है जो मुझे आज इल्म हुआ, जिसकी खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर कहीं मुंतकिल किया गया तो वो साहिवाल जेल हो सकती है, जिसका मैंने खुलासा आपको बताया कि उसकी अहमियत क्या है। हाई सिक्योरिटी प्रिजन में मुंतकिल किया जा सकता है। सेलुलर कन्फाइनमेंट्स हैं, आम जेल से वो मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से राब्ते वहाँ नहीं हो सकते। नो एसोसिएटेड बैरक्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो बैरक्स वाला निज़ाम वहाँ पे नहीं पाया जाता। आ जाएँ, मैं अब तेज़ी से ज़रा बाकी चीज़ें भी आपको भुगता दूँ। एक तो आपको याद है वो सरफराज चौधरी डक्की भाई वाले, वो NCCI वाले जिन पे रिश्वत का इल्ज़ाम है, मुस्ताफ़ी हो गए हैं, मौसूफ़, और 20 नवंबर से इनका इस्तीफ़ा मंजूर किया गया डक्की भाई केस में। यही नहीं बल्कि इनके साथ 4 बंदे और भी हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वो डिटेल मैं बाद में बताऊंगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स का मतलब है, इस चीज़ को उन्होंने आगे लेके जाना है। लेकिन अहम खबर ये है कि रवां साल पाकिस्तान से को 8 से 8.5 लाख लोग जो हैं वो बैरून मुल्क गए हैं, और 51,000 अफराद को ऑफलोड किया गया। जो प्रॉब्लम सबको नज़र भी आ रही है, ऑफलोड की कहानी बड़ी फैली हुई है। ये कमेटी ओवरसीज़ के इंसानी हकूक़ की आगा रफ़ीउल्लाह उसको हेड करते हैं। उस कमेटी की प्रोसीडिंग्स को मैंने देखा, तो मैं खराज रिफ़त मुख्तार हैं FIA के DG, तो उनकी ब्रीफिंग थी। वो बता रहे थे कि 24,000 अफराद सिर्फ सऊदी अरब भीख मांगने पर डिपोर्ट हुए। जाते सऊदी अरब किसी और काम के लिए, वहाँ भीख मांगते हैं, मुल्क की बदनामी होती है, उनको डिपोर्ट किया गया। 24,000 सिर्फ सऊदी अरब में। दुबई से 6,000 और आज़रबाईजान से 2500 अफराद। उम्रे के नाम पर लोग सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। ओवरसीज़ का जो पाकिस्तानियों का डाटा है वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है। किसी ने खबर दी थी 85 लाख लोग मुल्क से बाहर चले गए, वो खबर दुरुस्त नहीं। 8 साढ़े 8 लाख की कहानी है। 24,000 अफराद तो कम्बोडिया गए। अब कम्बोडिया वाली स्कीम भी समझे, वो भी एक दिलचस्प स्कीम है। और 12,000 वापस ही नहीं आए। बर्मा में 4,000 लोग गए विजिट वीज़ा पे, बर्मा पता नहीं केड़ा विजिट करने चले सी, 2,500 उतों वापस नहीं आए। तो ये और मजमूई तौर पर जो कहानियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं, बड़ी खौफनाक डिटेल्स हैं जो आज उन्होंने बयान की हैं। पासपोर्ट की रैंकिंग 118 से 92 नंबर पर आई है, और गैर कानूनी जाने वाले अफराद में पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों में था। ये सूरत हाल है हमारी, क्या बंदा रोए और क्या ना रोए। भंग की बात सुन लें जी फटाफट मुझसे, क्योंकि भंग के ऊपर बड़े दिलचस्प मुकालमे होते हैं। अहम सरकारी ब्रीफिंग्स में भी जो KP में मसनूआत पाई जाती हैं उनका जिक्र होता है। और भंग की कहानी ये है कि KP हुकूमत ने जो हेम्प होती है या कैनाबीस, भंग उसे कहा जा सकता है, उसकी काश्त को कानूनी हैसियत देने पर गौर किया है। एक तो मैरिजुआना होती है, एक ये हेम्प होती है। बारीक बारीक फ़र्क है इसमें, लिक्विड का या मिकदार का हल्का फुल्का फ़र्क होता है, वरना यौनरा एक ही है। हम उसे भंग कहते हैं। इससे कई बाय प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता होगा। तो KP हुकूमत ने इसकी काश्त को कानूनी हैसियत देने पर गौर किया। ये पहले भी एक दफ़ा खान साहब के दौर में भी बात हुई थी, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था, लेकिन मैंने आज संजीदगी से इस पर गौर किया कि ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। इसलिए नहीं कि KP हुकूमत करे, कोई और भी हुकूमत करे। ये मैं देख रहा हूँ, मेरे पास नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, मीटिंग्स बैठी हैं, 14 बंदे इसमें थे, सरकारी अफसरान, DG एक्साइज भी थे, नार्कोटिक्स के अफसरान भी, DC जो खैबर हैं औरंगज़ई और कुरम, वो भी मौजूद थे, क्योंकि इन इलाकों में इसकी इजाज़त के बारे में सोचा जा रहा है। मुतल्लिका अफसरान भी थे। ये 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं कि कहा जा रहा है कि जो मेडिकल पर्पज़ के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भांग उगाई जाए KP में, और उसके लिए लाइसेंस, एक्साइज ड्यूटी और दीगर चीज़ें वो नाफिज की जाएँ ताकि आमदन हो सूबे को। बहुत अच्छा आइडिया। लेकिन
اب جو لوگ اس کو مذاق میں دیکھ رہے تھے، میں ان کی خدمت میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. مذاق اپنی جگہ آپ کر لیں، ظاہری بات ہے بھنگ کا ذکر آتا ہے تو پاکستانیوں کے ذہن میں صرف ایک ہی کانسیپٹ آتا ہے. دیکھیے بات کیا ہے، یہ جو کینیڈا میں فلی لیگل ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یو کے میں لیگل ہے لائسنس کے ساتھ، جرمنی میں لیگل ہے انڈسٹریل پرپس کے ساتھ، اٹلی، اسپین میں اور امریکہ میں اور کئی دیگر ممالک میں بالکل لیگل ہے. پاکستان، سعودی عرب ایسے ممالک میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. انڈیا میں کئی ریاستوں میں اس کی اجازت دے دی گئی ہے. یہ جو بھنگ ہے، اس کے 2-4 استعمال ہیں جو مجھ سے آپ تفصیل سے سنیں. جو ٹیکسٹائل اور فائبر کا معاملہ ہے، اس میں اس کا پودا بڑا کام آتا ہے، اس سے جو چیزیں نکلتی ہیں، اور کپڑے بنانے میں، ڈینم، جینز اور کارپیٹس وغیرہ میں، اور یہ کاٹن سے زیادہ بہتر اس کی کوالٹی ہوتی ہے. اور یہ اس کی فصل کو کم پانی اور بالکل نہ ہونے کے برابر پیسٹیسائڈ یا ادویات درکار ہوتی ہیں، اس لیے فائدہ مند یہ فصل ہے. اگر آپ 1 ایکڑ میں آپ نے یہ بھنگ کاشت کی ہو تو یہ 4 گنا زیادہ درخت جو ہیں، درخت جتنے آپ کاٹ کے کاغذ بنا سکتے ہیں، تو یہ 1 ایکڑ ان سے 4 گنا زیادہ آپ کو کاغذ کا مٹیریل دے سکتا ہے. ایکو فرینڈلی ہے، بلڈنگ بلاکس کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے، انسولیشن کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے. میڈیکل کی میں نے چیزیں بھی دیکھی، CBD سے کہا جاتا ہے. آرتھرائٹس ہو، بیک پین ہو، انگزائٹی ہو، انسومنیا ہو، پارکنسن ہو، الزائمر ہو، کیمو تھیراپی جب آپ کینسر کے بعد کرواتے ہیں تو اس کے بعد جو نوزیا ہوتا ہے اس کا علاج کرنا ہو، ایگزیما ہو، تو ملٹیپل چیزوں میں یہ یوز ہوتی ہے. میڈیکل کے لیے اس کا جو آئل نکلتا ہے اس میں تو اومیگا 3، 6 اور فیٹی ایسڈ بھی نکلتے ہیں جو یوز ہوتے ہیں وائٹامنس میں بھی، ادویات میں بھی اور دیگر چیزوں میں بھی. تو اس لیے مذاق اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی ایسی کاوش ہوتی ہے تو وہ ہونے دیں، صوبے کو محاصل بڑھانے دیں. ہاں، بھنگ کے کھیت سے اگر بندہ گزر رہا ہو تو تھوڑی بہت خوشبو کو لے لے، تو تھوڑا ہلنا چاہے تو ہل لے، وہ پھر بندہ اس کو روک تو نہیں سکتا. آس پاس جو خوشبوئیں آتی ہیں، اسلام آباد میں بھی کئی سیکٹر ایسے ہیں جہاں بندہ گزرے تو بڑی خوشبوئیں آتی ہیں. اس کی خوشبودار پودا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے خوشبو آپ کو پسند ہے یا نہیں. جانے سے پہلے لاہور پریس کلب نے بھی اچھی، میرے ہاں تو یہ رواج نہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے بارے میں کوئی خبر شیئر کروں یا اپنے بارے میں کوئی علم اٹھاؤں. چند روز پہلے یہ جو میں نے ذکر کیا کہ ایک سنگر ہوتے ہیں اور کسی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، جواد احمد غالباً ان کا نام ہے، تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں اس ناچیز کو یاد فرمایا. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یاد کیا. انہوں نے اپنی اس گفتگو میں فقیر کی جو کلاس تھی اس کو ڈسکس کیا کہ یہ لوور مڈل کلاس اور اس سے بھی 3rd کلاس ہے. اس طرح کی چیزیں انہوں نے ڈسکس کی. غالباً کوئی برابری پارٹی یا سوشلزم کے ماننے والے ہیں، تو سوشلزم کا ماننے والا، برابری پارٹی کا ماننے والا کسی کی کلاس کو ڈسکس کر رہا ہے اور تانے دے رہا ہے، میں نے سمجھ نہیں آئی. بہرحال یہ ان کا حسن اخلاق ہے، یہ ان کی تعلیم ہے، ان کی تربیت ہے کہ وہ اس ناچیز کو یوں ڈسکس کر رہے ہیں. بہت کچھ انہوں نے اپنے اس ویلاگ میں کہا جو میں رپیٹ نہیں کروں گا. میں نے اسے اگنور کیا، بالکل اس کو تبصرہ ہی نہیں کیا اور نہ کرنا چاہوں گا. تبصرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج لاہور پریس کلب نے، اور پھر انہوں نے کچھ دھمکیاں بھی دی اس میں، اور کافی زیادہ دھونس دھمکی آمیز گفتگو انہوں نے اس ویلاگ میں کی. تو ناچیز نے تو اسے آپ کی دعا سے اگنور کیا، کیونکہ یہ واحد جواد احمد صاحب نہیں ہیں. جو حکومتی پارٹی ہیں ان کے بھی کچھ حامی دانشور، کچھ PTI کے بھی حامی دانشور، بالخصوص جو بیرون ملک ہوتے ہیں، وہ بھی فقیر پہ بڑے ناراض رہتے ہیں. اس کے اوپر فتوے جاری کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی یہ پٹواری ہے، کوئی کہتا ہے یہ یوتھی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ ٹاؤٹ ہے، کوئی کہتا ہے یہ بکا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے 3rd کلاس ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ تو ایک مڈل کلاس ہی ہے. کہنے دیں، بسم اللہ کہیں. جب تک آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، جب تک میں اعتدال اور توازن کے ساتھ خبر دے رہا ہوں، تب تک ان کی پریشانی نہیں. اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں. اور یہ عناصر کیوں ہم جیسے صحافیوں کے اوپر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے. آج کل روایت یہ ہے کہ آپ میری مرضی کا سچ بولیں، میری جماعت کا ترجمان بنیں تو آپ ٹھیک ہیں. اگر آپ نے میری جماعت یا میرے اوپر ہلکی سی تنقید کی تو آپ بکے ہوئے ہیں. سمپل. بہرحال تو یہ لاہور پریس کلب کے جو صدر ہیں جناب ارشد انصاری صاحب، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ انہوں نے آج ایک پریس ریلیز جاری کی. دکھانا اس لیے مقصود تھا کہ پریس کلب نے صحافتی برادری نے نوٹس لیا ہے، تو ان کا مشکور ہوں. ارشد انصاری صاحب اور سینئر نائب صدر ہیں ہمارے افضال طالب صاحب، نائب صدر محترمہ سائمہ نواز صاحبہ، جنرل سیکرٹری زاہد عابد صاحب، جوائنٹ سیکرٹری عمران شیخ اور دیگر نے، اور گورننگ باڈی پوری نے اس ناچیز کا ذکر کر کے کہا کہ برابری پارٹی کے سربراہ سنگر جواد احمد کی جانب سے دھمکیاں دینے پر تشویش کا اظہار کیا پریس کلب نے.
اپنے مذمتی بیان میں پریس کلب نے کہا ہے کہ اجمل جامی کی حالات حاضرہ پر گہری نظر ہے اور ملکی اور سیاسی صورتحال پر اپنا نقطہ نظر وہ پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی باتوں سے خائف ہو کر سیاسی رہنما کی جانب سے دھمکی آمیز رویہ اختیار کرنا حق رائے دہی پر قدغن ہے، جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے جواد احمد سے مطالبہ کیا کہ وہ صحافی کی دل آزاری کرنے اور دھمکیاں دینے پر اجمل جامی سے فوراً معافی مانگیں، بصورت دیگر قانونی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ زاہد عابد صاحب جو جنرل سیکرٹری، ان کے دستخطوں سے یہ پریس ریلیز جاری کی گئی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ پیارے بھائی جواد احمد صاحب، اتنا غصہ تو انہیں اس ناچیز پر نہیں تھا جن کی وجہ سے آپ غصہ کر رہے ہیں۔ انج نہیں کریدا ہوندا، سوشلزم، برابری پارٹی، شانت رہیں، کچھ ان ٹرمنالوجیز کا لحاظ کر لیں اور کچھ اپنی تربیت کا، کچھ اپنی تعلیم کا بہتر مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ کو مزید کامیاب کرے، مزید آپ کا ویلاگ، آپ کی پارٹی دن رات ترقی کرے۔ ہم آپ کی پارٹی کے بارے میں بات کریں گے، اس کے جلسے بھی کور کریں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔